بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کام نہیں ملتا یا روزگار تو ہے اچھا چلتا نہیں ہے، یا پھر کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا کام میں کوئی بندش یا رکاوٹ ہے، یا یہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے کاروبار میں زیادہ کسٹمر آتے تھے اب کسٹمر نہیں آتے، یا آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لوگوں کے ساتھ کم بنتی ہے، یا آپ کے ساتھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، یا کسی طرح سے بھی کام میں کوئی رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، یا کسی طرح سے بھی آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، تو اپنے کاروبار میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے نوکری میں اپنے تمام تر معاملات کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ اس طرح کے تمام لوگ جو کسی طرح سے بھی اپنے کاروبار میں پریشان ہیں یا کسی طرح سے مصیبتوں میں ہیں، یا بندش وغیرہ کا ان کا کاروبار شکار ہے، یا پہلے کسٹمر زیادہ آتے تھے اب کم آتے ہیں، یا کسٹمر بالکل نہیں آتے، یا آپ کا کام بالکل چلتا نہیں ہے، یا کام کس طرح سے کریں تو بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، یا کون سا کام کریں، تو اس کے استخارے کے ذریعے یا معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں آپ کو اپنے کاروبار کو خوب چمکانے کے لیے، کاروبار چمکے گا کس طرح سے، اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بتاتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام خوب چمکے گا، اور انشاءاللہ عز و جل بڑی جلدی ہی آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر نوکری ہے تو نوکری اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کام کو بڑے دلجوئی کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک سے یہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ اپنے کام کے لیے گھر سے روانہ ہوں، اپنی دکان پر جانا ہے، یا اپنے کاروبار کسی طرح سے بھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے روانہ ہونا ہے، یا دفتر میں ڈیوٹی پر جانا ہے، یا کہیں پر آپ کی کوئی جاب ہے آپ نے اس جاب پر جانا ہے، جب آپ اس کام کی غرض سے گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کے بعد سفر کی دعا پڑھ کر اس کے بعد 3 بار درود و سلام پڑھ کے، ایک بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر ایک بار سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح وہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور پھر ایک بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور پھر ایک بار سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ سورت پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام خوب چمکے گا۔ اس کی ترتیب اس طرح سے یاد رکھیں کہ سورہ کافرون سے لے کر سورہ ناس تک آپ نے جو صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں صرف سورت تبت یدا ابی لہب یعنی سورہ لہب نہیں پڑھنی، باقی ساری صورتیں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ اس دوران سورہ لہب پڑھیں گے تو پھر آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی، آپ کے کام جس طرح سے یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا وہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ قرآن پاک کی صورت میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت ہے، لیکن اس کام کے لیے برکت نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام خوب چمکے اور خوب آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی نوکری زیادہ سے زیادہ اچھی ہو، تو پھر اس کام کو، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام خوب چمکے گا۔ آپ کے کام کی جو بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی طرح سے آپ کسی معاملے میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ تمام رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا اگر دکاندار ہیں تو آپ کی دکان پر زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں گے، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے بزنس میں خوب اضافہ ہوگا اور بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو دیکھنا نہ بھولیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور سسکتی دنیا اور پریشان لوگوں کی مدد کیجیے۔